جمشید صاحب پچھلے 2 دن سے پورا پنجاب ہوں، اور تمام موٹر ویز تقریباً بلاک ہیں. لوگوں کی شادیاں رل گئیں، لوگوں کی براتیں رہ گئیں، لوگوں کے جو شادی حال بک تھے، پیسے دیے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے، لوگوں بچوں کے پرچے رہ گئے، پیپر جو ہو رہے تھے وہ مطلب مس ہو گئے. کیا ایسی مطلب ہے عمران خان نے پورا ملک جام کر دیا جیل میں بیٹھ کے؟ حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، اور اس وقت احتجاج کی صورتحال ہے کیا جو کہ پی کے سے آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اسلام آباد تو نہیں پہنچا، برہان کے پاس ہے جس وقت پر ہم بات کر رہے ہیں. قافلہ، وہ قافلہ جو کے پی سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے باقی پنجاب سے تو کوئی قافلہ نہ ایک چلے. لحاظ سے روانہ ہی نہیں ہو سکا، وہ کسی بھی شہر سے باہر نکل ہی نہیں سکا. اور یہاں کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں نہیں، یہ پنجاب میں بات چیزیں نکلا ہے. یہ دیکھیں میری بات سنیں، بات حقائق پر کریں. ملتان کے بائی پاس پہ جنوبی پنجاب کی پوری قیادت کٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے وہ احتجاجی فوٹیج دیکھی ہوگی جس میں وہ نعرے لگا رہے ہیں. اس پورے میں تقریباً 10 سے 15 لوگ ہیں جن کو اون عباس بپی صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. زرتاج گل کہاں صاحبہ سے شروع ہیں، ہوا تھا نادیہ خر وہ صاحبہ کہاں ہیں. سے شروع ہوا تھا؟ وہ قادر پور راواں بائی پاس سے شروع ہوا ہے سر. جی، اور وہیں پہ پکڑے گئے وہ اور وہیں نہیں پہ پکڑا بیٹھے کوئی ہوئے نہیں تھے. گیا، ان میں سے کوئی نہیں پکڑا گیا. سن تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ قیادت پکڑی تو گئی پھر ہے. بھائی ایک منٹ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے جنوبی پنجاب ملا کے ہاں 50 لوگ نہیں تھے. جی، پورا جنوبی پنجاب آپ میری ہی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملا کے اس ہاں میں گرفتاریاں اور راستوں میں رکاوٹیں وہ الگ سائڈ پہ رکھ دیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں اس کا بھی سامنا ہے پی ٹی آئی کو. لیکن جو یہاں کٹھے ہو سکے ہیں وہ انتہائی ان کی تعداد بڑی مایوس کن تھی، جس کو مطلب اون عباس بپی صاحب لیڈ کر رہے تھے. اور زرتاج گل صاحبہ بھی تھی جس کو عمران ریاض کہہ رہا تھا نا لاکھوں کا وہ مجمع لے کے آ رہی. کل میں دیکھ رہا تھا ایک فوٹیج. بھائی دیکھیں، کسی بندے کی اپنی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی ساتھ نہیں تھی. مطلب جو عہدیداران ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں. یار ایک منٹ اچھا ایک منٹ اچھا، اس میں بھی کوئی دیکھیں، نکل سکتا اس تھا میں بھی زین یار قریشی اس صاحب ماحول گرفتار ہو میں. گئے. اس زین ماحول قریشی میں صاحب، عامر ڈوگر صاحب، یہ خبریں پرانی ہو گئی. نہیں معین قریشی صاحب، خبریں پرانی وسیم ہو گئی. بادوزئی صاحب، یہ گرفتار ہو گئے، ندیم قریشی صاحب. ہاں لیکن اون عباس بپی کا جو تھا نا جلوس، ہاں وہ انتہائی مطلب مایوس کن 15-20 لوگوں پہ مشتمل تھا. وہ فوٹیج آپ نے اور بھی وہ دیکھی، خانے میں وال نے کی بھی طرف دیکھی. نکل چلا گیا اور بس. پتہ نہیں کہاں اس گیا کے ہے. بعد ابھی تک کہاں وہ پہنچا پتہ نہیں نہیں پتا. فیصل نیازی گھر بیٹھ گیا ہے یا اسلام آباد کی طرف گیا، کیونکہ اسلام آباد تو جا نہیں سکتے، موٹر وے تو بند ہے. تو وہ کہاں سے گیا ہوگا، یا تو اڑ کے گیا ہو. تو جنوبی پنجاب کی تو صورتحال یہ ہے. مجھے کے پی کے کی صورتحال بتائیں. وہاں بتا رہے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. اس کا حقیقت بس کر دیں یار، ایک طرف آپ کچھ لوگوں کو نکال رہے ہیں، وہاں کے لاکھوں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو کیا ہو سوشل گیا آپ میڈیا کی کو خبر ہے یار؟ بھائی، میں کہہ رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، آپ سے سوشل پوچھ میڈیا، رہا ہوں. اچھا آپ سوشل میڈیا، آپ سے حقیقت پوچھ رہا ہوں، بتائیں کتنے ہیں. دیکھیں تعداد کے ایشو نہیں ہے. کراؤڈ جو بھی ہے، جس نے کے پی کے سے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، جس میں علیم گنڈا پور صاحب ہیں، جس میں بشرا بی بی ہیں، اب ان کو جوائن کیا ہے عمر ایوب کے قافلے نے، جو اگر قافلہ ہے تو یہاں سے اب کے پی سے جو بھی زور لگ رہا ہے. بلوچستان سے بھی قافلے آ رہے ہیں ادھر، اور کہہ رہے ہیں میاں والی سے بھی قافلے ادھر آ رہے ہیں. میں بھی اظہر مشوانی کا پڑھ رہا تھا کہ تاریخی جو ہے ایک لانگ مارچ ہونے جا آپ رہا ہے. سمپل یا تو آپ انہی کے ترجمان بن کے، انہی کے سوشل میڈیا بن کے، آپ انہی کی چیزیں کر کے چلاتے رہے. لاکھوں کروڑوں لوگ آ گئے، وہ بھی آ گئے. وہ ایبٹ آباد میں بلوچستان سے قافلہ پہنچ گیا اور چیزیں ہو گئی. یار خدا کے واسطے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی یہ خواہش ہے یہ چیزیں. تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا دکھ یہ ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا پی ٹی آئی ہو، دونوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. کے پی کے سے جلوس آ رہا ہے، آپ نے لاہور بھی بند کر دیا ہے. جلوس کے پی کے سے اسلام آباد آ رہا ہے، آپ نے ملتان سے لاہور بھی بند کر دیا ہے. آپ نے بھاولپور سے، اچھا چلے اس کو بھی چھوڑیں، سن تو لیں. رکے نا، یہاں بات کرتے ہیں، یہاں بات نہیں کرتے یار لوگ. پوری کرنے دیں، پھر جواب دینا. نہیں لاہور سے جس نے ملتان آنا ہے واپس آنا ہے، اس کو بھی نہیں آنے دے رہے. فیصل آباد سے واپس آنا ہے ملتان، اس کو بھی نہیں چلے جانے کی تو سمجھ آ رہی ہے، واپس آنے کا کیا مسئلہ بھائی؟ واپس تو آنے دو یار جو لوگ آ رہے ہیں. کسی بھی سڑک پر اگر کوئی بیریئر لگے ہیں، اگر کہیں گڑھے ڈالے گئے ہیں، کہیں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، تو وہ صرف آنے اور جانے والوں کے لیے الگ الگ تھا کیا؟ نہیں ہے نا یار، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تھا بھائی. پوسٹر لگی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہے، پولیس جو لوگ واپس کیا آ رہے ہیں ان کو تو آنے پولیس دو یار. کیسے آنے دیں؟ کیسے؟ آپ نے جب پی ٹی بہرحال آئی کی دیکھیں یار اب میری بات سن لیں گے. سنائیں. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اگر ہمیں کہیں بھی روکا گیا تو ہم پنجاب کے یا ملک کے مختلف شہروں میں وہیں احتجاج شروع کر دیں گے. یہ تھی یا نہیں تھی؟ جب یہ بات تھی تو اس کے اوپر ایک منٹ، اس کے اوپر انتظامیہ نے اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنانی تھی یا نہیں بنانی تھی؟ یار یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ واپس لوگ آ رہے ہیں گھروں کو، بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، آپ ان کو نہیں آنے دے رہے. یار ایک معصوم بچے ہیں، کوئی مریض ہیں، ایمبولینسز ہیں، آپ ان کو بھی نہیں آنے دے رہے. یہ کیسی اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟ اچھا ایک منٹ کام، پھر آپ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہہ دینا کہ وہ احتجاج کی کال نہ دے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. لیکن لوگ ان سے بھی تنگ آئے پڑے، لوگ حکومت سے بھی تنگ آئے پڑے، لوگ ان سے بھی تنگ آئے پڑے. ایک دن پاکستان کا عام شہری ہے، یقین کریں وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے.
کاروبار بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، بھائی نہ آپ کیا ایک شہر سے دوسرے پاکستان، شہر موو کر سکتے ہیں، عجیب تماشا بنا پڑے گا. دیکھیں اس میں جو ذمہ داری ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف، نہیں میں سمجھتا ہوں دونوں کی ہے، حکومت کی سن بھی ہے تو اور لیں تحریک میرا انصاف جملہ کی بھی مکمل ہے. ہونے دینا اچھا یار. چلیں کریں پورا کریں. پاکستان تحریک انصاف اس کی قیادت سب سے پہلی ذمہ داری ان کی بھی ہے کہ انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہیں مکالمے کرنا چاہیے، انہیں کوئی نہ کوئی بات منوانی چاہیے. بھائی کوئی ان سے مذاکرات کرے گا تو وہ بات منوائیں گے نا. مذاکرات پہ ان کو کوئی دعوت دے گا، کوئی بٹھائے گا. وزیر داخلہ ہیلی کاپٹر میں پھر رہا ہے، وہ ان کو بٹھائے کہیں، ان کی قیادت سے بات کرے کہ بھائی آپ احتجاج نہ کریں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ مانتے ہیں. عوام کو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان کو رہا کرو. ایک منٹ، خان کو رہا کرو. حکومت کر سکتی بتائیں ہے، کہ آپ عدالتوں میں معاملہ چل رہے ہیں، عدالتیں بتایا کرتے انہوں نہیں. نے. اچھا پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، عوام بٹھائیں. اذیت میں اور نہیں مبتلا یار، ہے، ایسے پاپولر باتیں کر رہے ہیں. کروڑوں ارب روپے کا ڈیلی نقصان ہو ابتخار صاحب رہا ہے. آپ نا ایک نا پاپولر باتیں کر کے نا نہیں پاپولر آپ نہیں ادھر سر، کی ہم بات بھی کہتے ہیں، ہم نہیں. کہتے ہیں کہ عوام کی تکلیف دو. ایز اے جرنلسٹ ہمیں کیا بات کرنی چاہیے؟ جو فیکٹس ہیں، فیکٹس یہ ہیں کہ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ سیاست میں صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سیاست میں برداشت کوئی چیز ہوتی ہے، سیاست میں انتظار کوئی چیز ہوتی ہے، سیاست میں مکالمہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور سیاست میں لوگوں کو اپنے اہداف کے ساتھ ساتھ لوگوں کے آپ سہولت دیتے ہیں، لوگوں کو سہولت کا سبب بنتے ہیں. چاہے آپ حکومت میں ہوں یا لوگ حکومت سے تنگ ہوں تو آپ اس کی سہولت کے لیے یہاں آپ ایک لیڈر کو آپ بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم خان کو لینے آ رہے ہیں، خان جیل میں بند ہیں اور بغیر رہا کیے واپس نہیں جائیں گے. یہ بھی کہہ رہے ہیں. یہاں حکومت کیا کرے؟ دوسری بات ہے حکومت جس انداز میں، جس پریشر پہ آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ لینے آ رہے ہیں جس انداز میں، اس پر حکومت نے تو نہیں ماننا تھا اور کہنا بھی نہیں تھا کہ ایک جتھے کی صورت میں کوئی آ کے کبھی بھی کسی کو بھی رہا کرا لے. اس کو چھوڑ دیں کہ خان سابق وزیر اعظم صاحب، پاکستان میں تو بہت سے سابق وزراء اعظم، سابق صدر، سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزراء جیلوں میں ان کے دور میں بھی بند رہے ہیں. چیزیں نہیں ہیں، پھر آپ نے ان کو بھی اجازت دینی تھی کہ جتھے کی صورت میں آ کے وہ ان کو بھی رہا کرا سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ملک کے قانون اور آپ کو جو اس عدالتوں کے مطابق، انصاف کے مطابق آگے بڑھنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ اس طریقے سے کریں، جس جگہ سے آ رہے ہیں، جس کے وزیر اعلیٰ یہ لے کے آ رہے ہیں ریلی، اور جناب لوگ، کاش ان میں سے کچھ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو آپ پارا چنار بھی لے جاتے اور پارا چنار میں جا کر وہاں امن کی کوششیں بھی پہلے کر لیتے. جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ چیزیں کی ہوئی ہیں، وہ ایک سیاسی طور پہ چیزیں آ رہے ہیں. جس پارا چنار کا واقعہ نا، اس میں صوبائی حکومت کی پہلی ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں توجہ دی. وفاقی حکومت نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دینی چاہیے. وہاں دن دہاڑے سرعام قتل و غارت چل رہی ہے. خانہ جنگی کی کیفیت ہے. آپ اپنا سارا کام چھوڑیں. سب سے پہلے پی ٹی آئی کو اپنے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں امن و امان کی صورتحال، جہاں اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں دیکھیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پاکستان ہو یا نہ ہو، عمران خان ہو. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو ان کو کیا جائے، بے شک پورا صوبہ باڑ میں جائے، سارے مر جائیں، ان کو خان چاہیے. اب خان ادھر حکومت ضد کر کے بیٹھی ہے. اب ان کے اگر آپ مطلب مذاکرات یا ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، کے پی کے میں تو آگ لگ چکی ہے، پارا چنار میں تو آپ دیکھیں نا سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب اسلام آباد میں خطرہ ہے، اگر یہ جس طرح لوگ آ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بات تو بھائی بڑھ جائے گی. یہ بات ان کو دیکھیں، یہ بات وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جہاں پہ گورننس نہیں ہوتی، جہاں پہ انتظامیہ نہیں ہوتی، جہاں پہ حکومت نہیں ہوتی، آپ خود بھی نہیں جا سکتے، نہ آپ کا ہیلی کاپٹر وہاں پہ جا سکتا ہے. جب آپ اس طرح کی سچویشن آپ اسلام آباد میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنے دیا جائے گا اس طریقے سے؟ تو بھائی آپ کا وہ موٹر وے بند ہے، موٹر وے پہ آ رہے ہیں، کرنے دیا جا رہا ہے کیا؟ وہ آ رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں پنجاب کے، داخل ہو گئے ہیں. نا. اب آپ کا کیا سوچنا ہے؟ حکومت کیا کرے گی اور وہ کیا کرے گا؟ یہ تصادم ہے. حکومت ان کو کیونکہ کوئی پلان نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جلسہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے آپ کو کسی بھی حالت میں تحریک انصاف کی اس ایکٹیویٹی پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس مطابق دیکھ لیجئے گا، کوئی ایم پی اے اور ایم این اے اور کوئی سینیٹر وہ اسلام آباد میں شاید داخل نہ ہو سٹنگ. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ان کے خلاف حکومت صرف غریبوں بچوں کو سن تو لیں، خود بھاگ جائیں گے. سن تو لیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوگی. حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس احکامات کی روشنی میں توہین عدالت کی کارروائی میں تک آپ کی جائے بات گی, سمجھ گیا اور ہوں. اس کے تحت یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل اس ایسے لیے یہ عام آدمی, disqualify ہو جائیں گے. اس لیے لیکن عام میں کہتا کارکن, ہوں عام شہری آدمی کو پھر حق مطلب اپنا ایندھن بنانا چاہتے ہیں. یہ ایشو میں سر یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو یہ موجودہ قیادت ہے وہ انصاف اور قانون کی بجائے وہ صرف ایک ہجوم, ایک جتھے, ایک اس پریشر کو استعمال کر کے مجھے ایک اور سوال حکومت کو دباؤ میں ڈال مجھے رہے آپ سے ہیں. ایک اور سوال کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں جو پی ٹی آئی توقع کر رہی تھی اتنے لوگ نکلے نہیں نکلے, یہ بتائیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ویٹ اینڈ سی. ابھی آپ یہ کہہ نہیں سکتے اتنے لوگ لے, ابھی تو ظاہر ہے بہت سے حکومتی اقدامات کی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل سکے ہیں. پنجاب سے لوگ نہیں نکل سکے ہیں, جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے تھے. کے پی کے سے بھی جتنے لوگ آنا چاہتے تھے یا آئیں گے یا آ سکتے ہیں, اس وقت صرف ان کے کسی بھی پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز جو ہیں, جن کو اکسایا گیا, جن کو ساتھ پلاننگ کی گئی, جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب سپیس بن گئی ہے, اب راستے کھل گئے ہیں, اب وہ ان کے پاس اتنی جگہ ہے, تو پھر آپ پنڈی اسلام آباد سے بھی لوگ نکل آئیں گے بھائی, جو اب شاید ابھی تک نہیں نکلے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو نہیں روکا جاتا تو پھر یہ موب بن سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر بھی آئے گا, اور کوئی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں, واقعات ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کو ملک کے حالات کو خراب کرنا شروع کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ان کی کوشش یہی ہے, مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیشی سے صورتحال یہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی چھوٹی سی, اور اس سے علاوہ آج آئی سی سی کی میٹنگ ہونی ہے, چیزیں ہونی ہیں. آئی سی سی کی جو چیمپئنز ٹرافی ہے کرکٹ کی, اس کے اوپر آئی سی سی اس صورتحال کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ جی ہمیں یہاں پہ پاکستان میں یہ نہیں ہے تو ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں, ہم کہیں اور ملک کرتے ہیں, ہائیبرڈ ماڈل پہ جاتے ہیں, ملک سے باہر کر دیں, اور بھارت کے جو بات ہے حالات کو, پاکستان کے حالات کو دیکھتے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو بھائی اس طرح کے تو کئی اور چیزیں ہیں نا, اکانومی اسی حساب سے ہے, چیزیں اس کے حساب سے ہیں. سو یہ نا مقصد سوائے بس اپوزیشن تو کرے, حکومت کوئی مطلب عقل مندی کا مظاہرہ کرے, کیا کرے, بیٹھے کیا کرے, معاملات حل کرے. ایک تو آئیڈیل بات ہے کہ حکومت کرے, اور بھائی جو ایک فریق کرنا نہیں چاہتا اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ ان کی ایک ہی بات ہے, آپ نے خود کہا کہ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خان ہو, ٹھیک ہے, خان کو حکومت ایسے چھوڑ سکتی ہے؟ چلیں بتا دیں, آپ بتا دیں. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں خان, ہاں آپ کہہ رہے ہیں حکومت بیٹھ کے بات کرے, کیا بات کریں ان سے؟ یہ وہ ملنا وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. پھر اس کا مطلب لگ رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتہ اسی طرح اگلے ایک ہفتہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں اگلے 2 دن میں, آج رات سے لے کر آپ کا اگلا دن اور اس سے اگلا دن, مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے لیے, پاکستان میں امن و امان کے لیے, خاص طور پر پنڈی اور اسلام آباد میں ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر کوئی پی ٹی آئی کی قیادت نے ہوش کے ناخن نہ لیے, پی ٹی آئی کے اس احتجاج نے کو آپ نے اس انداز میں ہی آگے بڑھانا ہے. ان آرگنائزڈ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی کسی کہنے پہ نہیں ہے, کوئی دیکھیے کوئی اسلام آباد میں جو ان کی مین قیادت ہے وہ جا نہیں سکتی, ہائی کورٹ تو ان کا مقصد تو بندوں, تو لوگ ظاہری بات ہے, تو ان کا مقصد تو لوگوں کو ایک انٹر کر کے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا ہے, اور وہ اگر ہوتی ہے وہ کس رخ اختیار کرتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان کو خود بھی شاید نہ پتہ ہو. سو اس لیے حکومت کو اس کا اندازہ ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں, اس لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ روکیں, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کو اندازہ نہیں, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو ایک ڈسٹرکٹ پارا چنار کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے.